آتا ہے. سنت طریقے کو کہتے ہیں, نبی کا طریقہ. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ میں یہاں تعلیم کر رہا تھا تو نبی حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی تھیں, تو ان سے نبی نے نکاح کر کے ان کے چھوٹے بچوں کو بھی پالا. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے, نبی کے سوتیلے بیٹے, نبی کی گود میں پلے ہیں. لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں گود میں تھا اور آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اب دیکھو ہمارا یہاں سے ذہن فوراً جائے گا کھانے کی سنتوں کی طرف کہ کھانا یوں کر کے کھانا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. لیکن اس سے بڑی سنت بھی ہمیں مل رہی ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کے بچوں کو پالنا. اس سنت کی طرف ہماری کھوپڑی کھانے والی ہے کہ کھانا تو یہاں سے کھاؤ وہاں سے کھاؤ, پیٹ میں مزہ تو وہی آئے گا نا. اس کو دیندار لوگ بھی فوکس کرتے ہیں, یار کھانا جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو. کتنا ٹائم لگتا ہے بسم اللہ پڑھنے میں, تو وہ تو پوری ہو جاتی ہے سنت الحمدللہ. تو بہت ہی کوئی ملحد ہوگا جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا. اور پھر اپنے سامنے سے بھی, اب اگر بوٹی اس سائڈ ہے تو پلیٹ گھما لو یوں کر کے, اپنے سامنے سے کھا لو. حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ پلیٹ گھمانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. بھائی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤں گا تو لیگ پیس تو وہاں ہے, فرنٹ پہ تو کچھ بھی ہے نہیں. اب وہ تو وہ کھا لے گا, تو اس کا طریقہ یہ باتوں باتوں میں اس کو گھما لو پھر اپنے سامنے. اب اس کے لیے حرام ہو جائے گا آپ کا لیگ پیس کھانا, ٹھیک ہے نا. تو یہ والی سنتیں بھرپور طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. مسواک یہاں رکھ لی, اور جناب تھوڑا سا کر بھی لی کبھی کبھار, اور سرما لگا لیا, اور بھی دو چار یہ رہ گئی ہیں. تو اصل جو اسلام جو طریقہ حیات ہے, لائف اسٹائل آپ کو جو پورا لا بتا رہے ہیں اس کو فوکس نہیں کر رہے. وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. اللہ پہ توکل کرو, لے لو سوتیلے بچوں کو پال لو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا بھائی, پھر بھی رکھ رہے ہیں کہ چلو ہم ہیں جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی پل جائیں گے. تو توکل, اللہ پہ اعتماد, اور یہ سب چیزیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, شارٹ خوابوں پہ چل رہے ہیں. مجھے آج یہ والا خواب آ گیا, مجھے آج بشارت ہوئی ہے صبح صبح اٹھتے ہی. اللہ کا شکر ہے میں اپنے بارے میں اچھے خواب سے کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ سے اچھی امیدیں ضرور لگاتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں بھائی جب آپ مجھے جو فون کر کے بتاتے ہیں مفتی صاحب آج آپ کے بارے میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا, آپ کو, میں ممبر پہ بھی بیان نہیں کرتا.